چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غم زدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی انبیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو
لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ کی یاد پوری شریعت کی روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سیکھیں تاکہ غفلت ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آئے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرما دیا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ارد گرد جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، تو ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ پرندے جب اپنی بولیاں بولتے ہیں تو وہ بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ درخت کے پتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے رب کو یاد کرتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک درخت کا پتا سبز ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی خشک ہوتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پرندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس وقت تک آزاد رہتا ہے، جب غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔ صاف ستھرا کپڑا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل جب تک صاف ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب گناہوں سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو پھر غافل ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اسی اللہ کے نام نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ آج ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، اگر میں سبزیاں نہ اگاؤں، گندم نہ اگاؤں، مکئی نہ اگاؤں تو لوگ کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، لوگ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، تو میں نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے۔
تاجر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کاشتکاری تو کر لی اور گندم کے ڈھیر لگا دیے، جب تک اس کو دکان پہ لا کے میں نہیں بیچوں گا اس وقت تک لوگوں کو وہ نہیں ملے گی، تو دنیا کو تو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو، نہ ذمہ دار نے سنبھالا ہے نہ تاجر نے سنبھالا ہے۔ اگر ملک میں امن ہی نہ ہو، اگر ملک میں ہر طرف لوٹ مار ہو تو کوئی آرام کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ میں نے ملک میں امن کو قائم کیا، قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا، اس وجہ سے تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، دنیا کو میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں دنیا کو سنبھالا ہوا، دنیا کو اس بندے نے سنبھالا ہوا ہے جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو حکم فرمایا کہ اسرافیل جب دنیا میں کوئی بندہ میرا نام لے اللہ، تو اس لفظ کو سننے کے بعد 40 سال تک تم نے سور نہیں پھونکنا۔ تو سور پھونکنے کے عمل کو 40 سال مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی قیامت 40 سال پیچھے دھکیل دی جاتی ہے۔ تو قیامت قائم ہونے کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو جب تک یہ بندہ باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو قیامت کو روکا ہوا کس نے ہے؟ نہ ذمہ دار نے، نہ تاجر نے، نہ سیاستدان نے۔ قیامت کو روکا ہوا ہے عبادت گزار بندے نے، نیک بندے نے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ یہ دنیا رکی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہی تو اصل میں جان ہے اس کائنات کی۔ اسی کو انسان کثرت کے ساتھ لے تاکہ یہ نام دل کے اندر اپنا اثر پیدا کر دے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جی مراقبہ کرتے ہیں کیفیات نہیں ہوتی۔ بھئی استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرما دیں گے۔ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا پانی کی ٹونٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے نیچے کنکریٹ ہوتی ہے، مگر ٹونٹی لیک تھی تو اس میں سے پانی کا قطرہ نیچے کنکریٹ کے اوپر گرتا ہے، تو جہاں پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرش کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ پانی کتنا نرم ہے لیکن تواتر کے ساتھ ایک جگہ گر رہا ہے، وہاں پتھر میں یہ راستہ بنا لیتا ہے۔ تو اے دوست، اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو کیا یہ اللہ کا نام اس دل میں اپنا راستہ نہیں بنا پائے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا ملکہ بلقیس کے پاس تو اس نے اپنے عمراء سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ عمراء نے اس کو وہی جواب دیا کہ جی آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو ظاہری معنی تھے اس آیت کے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تمثیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے اور ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام دل میں آتا ہے تو دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، مراقبے کی کثرت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس ذکر کی ایک خوبی یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کثرت سے آ جاتی ہے، دل اس کا محبت الہی سے بھر جاتا ہے۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، پینے والا نشے میں ہوتا ہے، ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک نشہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت خوب بھری ہوئی ہو تو اس بندے کا چہرہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے پی ہوئی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کی شراب پی کر نکلے گا لوگ اپنے جوتے اس کے سر پہ ماریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی کر نکلے گا، اس محبت الہی کی شراب میں سرشار ہو کر نکلے گا،
لوگ اس شخص کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پر رکھ لیں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے خدام عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خدام وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے خادم بھی ہوتے ہیں۔ سر ہند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار ہے، اس کو ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے۔ مزار سے تھوڑا پہلے سڑک کے عین درمیان میں ایک قبر ہے۔ ویسے تو سارا ارد گرد قبرستان ہی ہے، مگر یہ قبر بالکل راستے کے درمیان میں ہے۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، تو جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے وہ ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی راستے کے درمیان میں یہ قبر کیسے بنی ہوئی ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے شیخ کی قبر کی طرف جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے کے درمیان دفن کیا جائے۔ تو افغانستان سے اس کا جنازہ لایا گیا اور یہاں اس کی قبر بنائی گئی۔ تو بادشاہ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں امیر تیمور کی قبر دکھاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ ایک جگہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے اور بالکل اس کے بالکل ساتھ، یعنی کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا، اس کے ساتھ دوسری قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ دو قبریں اتنی قریب قریب کیوں بنی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ امیر تیمور نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس طرح بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں میں آئے، اس لیے جہاں شیخ کے قدم ختم ہوتے تھے وہاں امیر تیمور کے سر کو رکھا گیا۔ قبریں اس لیے قریب قریب بنی ہوئی۔ تو وقت کے بادشاہ ہیں مگر اللہ والوں کے خدام۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ لوگ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ والے چلے بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ دلوں کے اوپر لوگوں کے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ۔ اور واقعی ان کی جگہ پر جا کر دیکھیں، مسلمان ہندو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور اپنے اپنے حساب سے کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کوئی وہاں دعا مانگتا ہے، اور مخلوق کے ہجوم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے سیدنا صدیق اکبر لانو کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر لانو کو نہیں دیکھا، عثمان غنی لانو کو نہیں دیکھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں ہم گالی برداشت کر جائیں گے، لیکن ان حضرات کی شان میں گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ تو حکومت تو دل پہ ان کی ہوئی نا۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں آج دل میں اتنی محبت ہے کہ اپنے حقیقی باپ سے بھی ان کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت دل میں اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ حیران ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ جو مخلوق محبت کرتی ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت کا عکس ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو نیمروز کے علاقے کا صوبے کا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں بہت کثرت سے مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ کے ہاں بہت زیادہ مہمان نوازی ہے، روزانہ ہزاروں مریدین آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، تو میں نے نیمروز کا شعبہ جو صوبہ ہے وہ آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا۔ آپ اس علاقے کو اپنی جاگیر بنا لیجئے اور اس کی آمدنی سے اپنی مہمان نوازی کا عمل کیجیے۔ تو جب اس نے یہ سلطنت پیش کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ پر لکھ کر بھیج دیا کہ جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے
نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کیا سونے کا دل اللہ نے عطا کیا تھا. اور یہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا دل میں حقیر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول کرتے ہیں. سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ گزرا ہے. اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ ناکام ہوا. آپ غور کریں. مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا. اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا. اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے. اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں. کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائے کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے. فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں. اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے. تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں. پہلی 2 رکعت قل یا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں. بس یہی تہجد ہے. آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی. پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں. اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں. پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے. لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا. اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے. تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے. اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے. اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا. بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی. پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائے، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں. وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے.
اللہ تعالی ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور یہ تہجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کے فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے، لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکر کرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو۔ یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، وہی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا،
تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائے، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا۔ فَإِن قُلْتَ لَا كَفَرْتَ، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تم نے کہا ہاں، فَلَيْسَ وَصْفُكَ وَصْفُ الْمُحِبِّينَ، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمجاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے۔ وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے،
اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے. نہ، وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں. جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے. بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی. تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک. 1-2 بجے کے بعد سب کوئی پڑی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے. حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے. پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے. اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے. اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں. جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی. اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں. اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں. تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو. سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ. جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیہات میں 2-2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. پڑھ لی پھر سو گئے،
پھر اٹھے ابھی تہجد کا وقت تھا پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی، تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے، جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا، الدین یسر، دین میں آسانی